السلام علیکم۔ دی رائزنگ سٹارز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آغا عبدالستار حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں ایک طویل عرصے تک مطالعہ پاکستان اور نصابی کتب میں ہمیں جھوٹ پڑھایا جاتا رہا، ہماری تاریخ کو ڈسٹارٹ کیا جاتا رہا۔ سندھ اور اس خطے کی تاریخ جو دو چار ہزار سال پرانی ہے، موہنجو دڑو اور ہڑپا، ہم نے اپنے آپ کو اس تہذیب سے کاٹا اور کوشش کی کہ ہم اپنی تاریخ جو ہے وہ 711 یا سندھ کی فتح سے ہم شروع کریں۔ ماضی میں یہ کام جو ہے وہ ہمارے مورخین نے بھی کیا اور بعد میں مذہبی رہنماؤں نے، اشفاق احمد، قدرت اللہ شہاب اور جیسے دانشوروں نے، اور مذہبی رہنماؤں میں جس میں جماعت اسلامی کے رہنما، کچھ اور مولوی، ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی کسی حد تک، اور پھر زید حامد، حمید کل جیسے لوگوں نے کیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور آج کل یہی کام جو ہے وہ جھوٹی تاریخ پڑھانا، کنکاکٹڈ اسٹوریز لوگوں کو بتانا، یہ کام ساحل ادیم، کیسر احمد راجہ اور دوسرے تلنگے اسی طرح کے کر رہے ہیں۔ حال ہی میں کیسر احمد راجہ نے غالباً 2 ہفتے پہلے پرویز خود بھائی کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کی۔ یہ بنیاد پرست یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان پہلے دن سے جو ہے وہ موجود تھا، پاکستان کی تخلیق سے پہلے موجود تھا۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان سے پہلے یہ بات کہی تھی، جنہوں نے کسی بھی سیاستدان کی طرح، جس طرح سیاستدان متضاد باتیں کرتے ہیں، اس طرح جنہوں نے بھی متضاد باتیں کی۔ خالد بن سعید کی آپ کتاب پڑھ لیں، دا فارمیٹو فیز آف پاکستان، اور اس کے بعد جو اس نے دوسری کتاب لکھی اس میں، اور یہ کتاب CSS لیول پہ بھی ریکمنڈ کی جاتی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زیادہ تر جو اسلامی تقاریر تھیں یا حوالے تھے، وہ NWFP میں جب انہوں نے کوئی خطاب کیا یا کوئی میسج بھیجا یا کسی بھی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کی، تو وہاں کیا، کیونکہ وہاں پر کانگریس کی حمایت یافتہ گورنمنٹ تھی اور اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کا وہاں پہ نعرہ لگایا۔ لیکن ایٹ ٹائمز جنہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے تھیوکریسی، فروری 1948 میں بھی کہا، کچھ مورخین نے کہا، ایون پاکستان بننے سے پہلے بھی کہا۔ پھر جناح اپنے حلیے میں، لباس میں، کیا انہوں نے مولانا مودودی کی طرح لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی؟ کیا وہ پینٹ کوٹ اور ٹائی، جس کو مولانا مودودی حرام اور کفریہ سمجھتے تھے، وہ نہیں پہنتے تھے؟ اسی لیے مولانا مودودی جیسے لوگوں نے قائد اعظم کے حوالے سے یہ کہا کہ اگر ان کی شخصیت میں دوربین لگا کے بھی دیکھا جائے تو اسلام کہیں چھلکتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اور مولانا مودودی پہ یہ الزام ہے کہ اسی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ سیاسی کشمکش میں پاکستان کی تخلیق کی جو ہے مخالفت کی۔ جو کچھ جمعیت علماء ہند کے مولوی تھے جو پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، کچھ نے حمایت بھی کی، بریلویوں نے بھی حمایت کی، وہ بھی اسی بنیاد پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت کرتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے آؤٹ لک میں سیکولر اور لبرل تھے اور ان کا مذہب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو یہ بات کہنا کہ نظریہ پاکستان پہلے دن سے موجود تھا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں جب جماعت اسلامی کے ایک بندے نے نظریہ پاکستان کا تذکرہ کیا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ سابق چیف جسٹس منیر نے اپنی کتاب فرام جناح ٹو ضیاء میں جو ہے یہ لکھا کہ اس کو بڑی حیرت ہوئی، اور اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے نظریہ پاکستان؟ تو یہ جو کیسر احمد راجہ جھوٹ بول رہا ہے کہ پہلے دن سے یہ بات موجود تھی، وہ جو ہے یہ بالکل تاریخی طور پر اس کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ رہی بات برطانوی، اس کی برطانوی پولیٹیشنز نے ڈیفرنٹ بات کی ہوئی ہے۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب 1905 میں مسلم لیگ کی تخلیق ہو رہی تھی تو ایک اعلیٰ برطانوی عہدیدار ڈھاکہ میں مسلمانوں کی ان کی عظمت رفتہ بتا رہا تھا کہ ان کا دور حکومت کیسا ہے۔ تو بھائی اتنا اچھا دور حکومت مسلمانوں کا تھا تو آپ نے پھر وہ اس کو کیوں چھین لیا؟ تو تلخ حقیقت یہ ہے کہ دونوں آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کو کسی حد تک، دونوں ہی جو برطانوی گورنمنٹ ہیں ان کی کسی نہ کسی حد تک کسی لیول پر پشت پناہی حاصل تھی، یا انہوں نے ایک صرف نظر کیا ہوا تھا، اور ان کے بڑے دشمن اس دور میں جو ہے وہاں کی کمیونسٹ پارٹی یا کمیونسٹ عناصر تھے جن کے خلاف انہوں نے زیادہ کریک ڈاؤن کیا۔ تو یہ تو نظریہ پاکستان کی جو ہے وہ حقیقت تھی۔ اب انہوں نے یہ جو بات کی کہ جو نظریہ پاکستان کے مسلمان اور ہندو دو قومیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں کوئی بھی قوم مذہب کے نام پر تخلیق نہیں ہوتی۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں تو بھائی ہندوستان میں جو 18 کروڑ مسلمان ہیں ان کو لے آؤ یہاں پر، پھر پاکستان میں لانے میں آپ کو کیا پرابلم ہے اگر وہ دو علیحدہ قوم ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ دونوں کمیونل پارٹی، آل انڈیا مسلم لیگ اور ہندو مہاسبھا،
جو مسلمانوں میں جس کے کچھ عناصر مسلمانوں میں نفرت پھیلاتے تھے، اور ہندو مہاسبھا تو ایک نفرت کا پلندہ تھا، ان دونوں جماعتوں نے سندھ میں اور بنگال میں مشترکہ گورنمنٹ بنائی، کولیشن گورنمنٹ بنائی۔ یہ منافق آدمی آپ کو نہیں بتائے گا۔ ہندو مہاسبھا سورکار کی پارٹی ہے، اس کے بہت سارے لوگ جو ہے مسلمانوں کو جو مغلوں کو حملہ آور سمجھتے تھے، ان کو امپیریل سمجھتے تھے، آج بھی زہر اگلتے ہیں ان کے خلاف۔ سورکار اور دوسرے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا، اور NWFP میں جب کانگریس کی حمایت یافتہ گورنمنٹ ختم ہوئی تو وہاں پر بھی ہندو مہاسبھا نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کولیشن گورنمنٹ بنائی۔ تو یہ منافق آپ کو نہیں بتائے گا۔ اگر دو قومی نظریہ 40 کے بعد یا 40 سے پہلے موجود تھا تو پھر ہندو مہاسبھا جو مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے، اور آل انڈیا مسلم لیگ جس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے بھی کمیونل پالیٹکس کی، ان دونوں کا اتحاد کیسے ہوا؟ ان دونوں نے کیسے گورنمنٹ جو ہے وہ بنا لی، اتحادی گورنمنٹ بنا لی؟ تو ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ قائد اعظم کے آپ ایکشن بھی دیکھیں، ٹھیک ہے قائد اعظم نے متضاد باتیں کی ہیں، انہوں نے مذہب کے حوالے سے ہی بات کی ہیں، اور میں نے ایکسپلین کیا کہ زیادہ تر ان کا وہ رہا معاملہ جو NWFP میں یا دوسری جگہوں پر جہاں پر انہوں نے مذہب کو یوز کیا، اور گاندھی نے بھی مذہب کو یوز کیا جو بہت ہی خطرناک چیز تھی۔ اگر شاید گاندھی سیاست میں مذہب کو ڈریگ نہیں کرتے تو جو ہندوستان میں کمیونلزم اٹھا وہ اتنا کمیونلزم نہیں اٹھتا جتنا کہ اٹھا۔ تو ایک یہ بھی تھا۔ دوسری بات یہ کہ بھائی اگر قائد اعظم جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نظریہ پاکستان، تو نظریہ پاکستان کی جو انٹرپریٹیشن قیصر احمد راجہ اور دوسرے یہ مذہبی انتہا پسند کرتے ہیں، اس انٹرپریٹیشن میں تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا رول ہو، شریعت کا رول ہو۔ مثلا جیسے افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے، کیا افغان طالبان کی گورنمنٹ میں کوئی افغان سکھ، کوئی افغان ہندو وہاں پر موجود ہیں، یا کوئی اور افغان؟ اب تو خیر تھوڑے بہت انہوں نے شیعہ رکھ لیے، لیکن 96 میں جو گورنمنٹ تھی اس میں کوئی شیعہ تھا؟ تو پہلا سوال تو اس میں یہ پیدا ہوگا کہ اگر قیصر احمد راجہ کی تشریح کے مطابق نظریہ پاکستان یہ تھا کہ یہاں پر اسلامی قوانین یعنی شریعت کا نفاذ ہو، تو اس شریعت کے نفاذ کو اگر قائد اعظم محمد علی چاہتے تھے تو پھر منڈل کو بھائی انہوں نے کیوں وہ بنایا ہوا تھا وزیر قانون، اور اس سے اجلاس کی کیسے صدارت کرا لی؟ کیا اس شرعی گورنمنٹ میں کوئی ہندو جو ہے وہ اتنا اعلیٰ عہدے پہ ہو سکتا ہے؟ ظفر علی خان جو احمدی تھے وہ وزیر خارجہ تھے، تو کیا قیصر احمد راجہ کی اس شرعی گورنمنٹ میں کسی احمدی کے لیے گنجائش بن سکتی ہے؟ تو یہ بات پھر قائد اعظم کی وہ فیمس تقریر 11 اگست کی کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، ناٹ ان ریلیجس سینس، کیونکہ وہ پرائیویٹ معاملہ ہے۔ تو یہ گورنمنٹ بننے کے بعد ہے۔ تو یہ قیصر احمد راجہ، جماعت اسلامی، یہ سارے بنیاد پرستوں یہ بکواس کرتے ہیں کہ مذہب آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ہندو ہندو نہیں رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، تمام شہری برابر کے رہیں گے۔ اور یہ تو یہ چاہتے ہیں ڈاکٹر اسرار ہوں، مولانا مودودی ہوں، یہ اپنا قیصر احمد راجہ ہوں، اور ان جیسے جتنے مذہبی تنگ نظر ہیں، ان کا تو یہی ہے کہ غیر مسلموں کو آپ ریاست کے اعلیٰ عہدے نہیں دے سکتے۔ اور قائد اعظم تو جس کی بات کرتے تھے انہوں نے تو نہ صرف اعلیٰ عہدے دینے کی بات کی بلکہ اہم عہدے غیر مسلموں کو دیے۔ تو پھر یہ قیصر احمد راجہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گا؟ آگے جی 48 میں بھی قائد اعظم نے کہا in any case Pakistan is not going to be a theocratic state to be ruled by priest with a divine mission۔ اب قیصر احمد راجہ اور یہ جتنے ہوتے ہیں وہ تو ڈیوائن مشن کی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی تخلیق اللہ کا تحفہ ہے اور یہاں پر اللہ کا نظام ہوگا، تو اللہ کے نظام میں تو بھائی مولویوں کا ہی وہ ہوگا، اور یہ خود مولویوں کی جا کے گود میں بیٹھ رہا ہوتا ہے بات بات پر۔ تو یہ کلیئرلی ہے کہ یہ مولویوں کا رول چاہتا ہے، اور قائد اعظم کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ۔ اور انہوں نے پھر ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کی بات کی، اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو ہندو مہاسبھا نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے جو مشترکہ حکومتیں بنائیں سندھ میں، بنگال میں اور NWFP میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ اگر مذہب کی بنیاد پر کوئی وہ بنائیں گے، گورنمنٹ بنائیں گے، قوم بنائیں گے، مجھے بتائیں کہ یہ ایک پنجابی مسلمان کس طرح ایک نائجیریا کے مسلمان سے بات کرے گا؟ ایک پنجابی ہندو، ایک پنجابی مسلمان، ایک پنجابی سکھ، ایک پنجابی شیعہ، ایک پنجابی سنی، ایک پنجابی ہو سکتا ہو کہ اس کا بدھ مت کا ماننے والا ہو،
وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ بلے شاہ کی شاعری کو سمجھ سکتے ہیں، وہ پنجابی گانوں کو سمجھ سکتے ہیں، وہ پنجابی جو ہے وہ فلموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لینگویج کی ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے، جو ماڈرن دور میں قومیتیں بنتی ہیں وہ زبانوں کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر اور مشترکہ روایات کی بنیاد پہ بنتی ہیں۔ پنجابی مسلمان بھی لسی پیتا ہے، پنجابی سکھ بھی لسی پیتا ہے، پنجابی ہندو بھی سکھ لسی پیتا ہے، تینوں دھوتی بھی پہنتے ہوں گے، تینوں جو ہے وہ ساگ اور سرسوں بھی کھاتے ہوں گے۔ اسی طرح ایک سندھی جو ہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہ سب شاہ لطیف کی شاعری کو انجوائے کر سکتے ہیں، سب جو ہے وہ سچل سرمست کی شاعری کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک پختون ہندو ہو، پختون مسلمان ہو، پختون شیعہ ہو، پختون سنی ہو، پختون سکھ ہو کابل کا، وہ سب جو ہے وہ رحمان بابا کی شاعری یا خوشحال خان خٹک کی شاعری، پشتو میوزک، پشتے فلمیں، وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی معاملہ ایک بلوچ میں ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک بلوچی شاعری کو، چاہے وہ بلوچ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، تو یہ جو بنیاد پرست لے کر آتے ہیں کہ لینگویج کو، کلچر کو آپ بالکل سرے سے نظر انداز کر دیں، مذہب ایک ون آف دی ایلیمنٹس ہو سکتا ہے بٹ اٹس ناٹ دی ایلیمنٹ۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیسر احمد راجہ کے جو بھائی ہیں ہندوستان میں ہندوتوا والے، ایک تو اس نے یہ جھوٹ بولا کہ قائد اعظم نے کہا کہ جی وہ ہندوتوا کو بھی روکے گا۔ بھائی اس وقت اس طرح کا تو ہندوتوا کا تصور تھا نہیں، 70 کی دہائی تک بی جے پی کی پارلیمنٹ میں کوئی اکثریت نہیں تھی، ہندوستان بننے کے بعد بھی آر ایس ایس پر پابندی لگی رہی، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زائد دفعہ اس پر پابندی لگی رہی، آر ایس ایس فرنجز میں تھا۔ یہ ضرور تھا کہ ہندو مہا سبھا کی ایک سرٹن ٹائمز بیفور پارٹیشن کہ ایک بندہ بیک وقت ایک سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہو سکتا تھا، اس سے جو ہے وہ ہندو بنیاد پرستوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور جو پاکستان میں، جب لازمی بات ہے پاکستان میں بھی ہم سے غلطیاں ہوئی جنرل ضیاء کے دور میں، جو ہم نے سلیبس کی اسلامائزیشن کی اور ہم نے جو ہے وہ بعض ترمیم کر کے جو ہے وہ کم از کم آئینی طور پر غیر مسلموں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا۔ اب جنرل ضیاء کا بھائی جو ہے وہ مودی وہی کام کر رہا ہے۔ یہاں آر ایس ایس والے بدماشی کرتے ہیں انڈیا میں، اور پاکستان میں جماعت اسلامی والی کرتے ہیں، تو نظریاتی طور پہ تو یہ بھائی ہیں۔ نظریاتی طور پہ کیسر احمد راجہ اور بال ٹھاکرے میں کیا فرق ہے؟ بال ٹھاکرے مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن رکھنا چاہتا ہے، یا آر ایس ایس والے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، سکھوں کو، دلتوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کیسر احمد راجہ جیسے لوگ یہاں پر پاکستان میں ہندو اور جو دوسری غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کا جو ہے وہ درجہ دینا چاہتے ہیں۔ جہاں تک ہود بھائی نے یہ بات کی کہ ریاستوں کا نظریہ نہیں ہوتا، نیچرلی وہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جدید ریاستوں میں مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ جاپان میں مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، یورپ میں مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، وہاں پر لازمی بات ہے کہ انہوں نے جب مذہب کو ذاتی معاملہ قرار دیا تو وہ آگے کی طرف دیکھا نا، وہاں برابر کے شہری ہیں۔ برطانیہ میں رشی سناک ہندو ہے، وہ وہاں کا وزیر اعظم رہا ہے۔ صادق خان مسلمان ہے، وہ برطانیہ کا سب سے بڑا شہر جو ہے، جو فائنینشیل کیپٹل ہے، وہ لنڈن کا میئر رہا ہے۔ کتنے مسلمان میئر ہیں، ساجد چودھری جو ہے وہاں کا منسٹر رہا ہے، سعیدہ وارثی وہاں کی منسٹر رہی ہے، ابھی شبانہ محمود اتنی امپورٹنٹ وہاں کی منسٹر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح مجھے یہ بتائیں کہ جب کیسر احمد راجہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ایک اسلامی حکومت ہو جائے، کل انڈیا میں بھی وہ یہی بات کرتے ہیں ہندوتوا والے کہ یہاں پر ایک ہندو گورنمنٹ ہو، اور اس ہندو فلسفے کے تحت مسلمانوں کو اگر ملیچ و شودر بنا کے رکھا جاتا ہے اور 18 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ کیسر احمد راجہ کے گھر پہ آ کے رہیں گے؟ یہ تو خود ہالینڈ بھاگ جائے گا۔ یا 18 کروڑ مسلمانوں کو رکھ سکتے ہیں آپ پاکستان میں؟ ہم 2-3 لاکھ بہاریوں کو نہیں لے کر آ سکے، تو یہ 18 کروڑ مسلمانوں کو رکھ لیں گے؟ کوئی یہاں پر جو ڈائنامکس ہیں، ڈیموگرافک ڈائنامکس ہیں، وہ ڈیموگرافک ڈائنامکس جو ہے وہ اس کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا۔ ابھی آپ خالی ہندوستان کے مسلمانوں کو تو چھوڑیں، آپ 1 کروڑ پنجابیوں کو آپ سندھ میں بھیجیں اور دیکھیں، ایک ساتھ بھیج دیں اور اس میں دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے۔ یا آپ 10-15 لاکھ پنجابیوں کو جو ہے وہ بھیج دیں بلوچستان میں تو دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے۔ یا 10-15 لاکھ پنجابیوں کو آپ خیبر پختونخوا میں بھیجیں تو دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے۔ بھائی پوری دنیا میں ڈیموگرافی جو ہے ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہوتا ہے،
रियासतें उसको देखती हैं जो रियासतें दानाई पर यकीन रखती हैं, अक्लमंदी पर यकीन रखती हैं, वो उसको देखती हैं। तो जो परवेज खुद भाई कह रहे हैं कि भाई रियासतों की आइडियोलॉजी नहीं होती, इसका मतलब है कि रियासतों की मजहबी आइडियोलॉजी नहीं होती। जब रियासतों की मजहबी आइडियोलॉजी होती है तो वो होता है जो इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है, जो हम माइनॉरिटीज में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के खिलाफ करते हैं। चाहे वो जोसेफ कॉलोनी का वाकया हो, गुजरा का वाकया हो, हिंदू लड़कियों की जो है वो कन्वर्जन हो, या वहां कैसर अहमद राजा के भाई जो है नजरियाती भाई जब मुसलमानों को पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, दलितों को हिकारत से देखते हैं, जिस तरह कैसर अहमद राजा मिरासियों को हिकारत से देख रहा होता है, मिरासियों को और दूसरे लोगों को, या साहिल अदीम जो है वो जो शूदर मुसलमान हो गए उनको हिकारत से देख रहा होता है, इसी तरह वो अपने अंदर दलितों को हिकारत से देख रहे होते हैं। नजरियाती भाई हैं। जब मजहब के नाम पर रियासत होती है तो जो इसराइल में हो रहा है वो हो रहा है, वो सारा जुल्म जबर किस पे कर रहे हैं? मजहबी आयत का वो देते हैं ना, वो मजहबी किताबों का हवाला देते हैं कि जी वो जो यहूदियों के दुश्मन हैं उनके बच्चों को भी कत्ल कर दो, तो वो मजहबी हवाले दे रहे होते हैं। अब ये जो झूठा अय्यार मक्कार आदमी है कैसर अहमद राजा, जो आपको बताएगा नहीं कि दुनिया में जब मजहबी हुकूमतें कायम हुई तो क्या हुआ। मसलन 1492 में जब असाबेला और फर्डिनेंड ने अपने इख्तिदार को मजबूत कर लिया और उन्होंने रोमन कैथोलिक गवर्नमेंट बनाई, तो जो मुसलमान 700 साल से ज्यादा अरसे से अल अंदलुसिया में रह रहे थे उनको सबको मार के निकाला। उनको कहा या तो क्रिश्चियन हो जाओ या जो है वो भागो, उनको सबको भगा दिया। यहूदियों के साथ जो 800 साल से ज्यादा रह रहे थे वहां पर, उनके साथ भी उन्होंने वही सलूक किया। आज मुझे बताएं कि अगर यूरोप में क्रिश्चियनिटी आ जाए, ये कहता है कि पाकिस्तान में नजरिया पाकिस्तान के तहत एक शरई गवर्नमेंट आ जाए, एक इस्लामी गवर्नमेंट आ जाए, तो अगर इंडिया में भी एक हिंदुत्व की गवर्नमेंट आ गई, वो 18 करोड़ मुसलमानों को निकालेंगे। यूरोप में अगर आ गई क्रिश्चियन गवर्नमेंट तो 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमान वो फिर कैसर अहमद राजा के घर पे आकर रहेंगे। और इसी तरह नॉर्थ अमेरिका और दूसरे इलाकों से अगर लाखों की तादाद में मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो उनका फिर क्या होगा। एक और बात जो ये झूठा बक्कार आदमी आपको नहीं बताएगा कि दुनिया में मजहब के नाम पर जितनी भी रियासतें मारी से वजूद में आई या हुकूमतें मारी से वजूद में आई, वो अपने जौहर में इन रियलिटी फिरका वराना रियासतें थी। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब एक मजहबी रियासत है, लेकिन प्रैक्टिकली एक वो वहाबी रियासत है। उनकी शूरा में आपको कोई शिया, देवबंदी, बरेलवी नहीं मिलेगा। 96 की अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो एक मजहबी गवर्नमेंट थी, बट इन रियलिटी उसमें सारे दारुल उलूम हक्कानिया के और ये बनोरिया टाउन के मौलवी जो पढ़े हुए थे वो थे, वो इन रियलिटी वो एक देवबंदी गवर्नमेंट थी। इसी तरह ईरान जो है वो एक मजहबी रियासत है, लेकिन इन रियलिटी बहुत सारे नाकिदीन कहेंगे कि वो एक शिया स्टेट है। उनकी जो शूरा निगहबान है उसमें कोई सुन्नी, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस आपको नहीं मिलेगा। वेटिकन सिटी एक मजहबी रियासत है, लेकिन इन रियलिटी वो जो है वो एक रोमन कैथोलिक गवर्नमेंट है। वहां कोई मैरोनाइट, जैकोबाइट, आपको प्रेस्बिटेरियन, कोई लुथेरियन, कोई कैल्विनिस्ट, कोई प्रेस्बिटेरियन, कोई जहोवा विटनेस वाला, कोई मॉर्मन वाला नहीं मिलेगा। तो इन रियलिटी ये चाहता है कि पाकिस्तान एक सेक्टेरियन स्टेट बने। अब जब आप शरीयत की बात करेंगे कि जी पाकिस्तान जो है एक मजहबी रियासत हो, शरई स्टेट हो, तो भाई इस शरई स्टेट में तो जो सिपाही साहबा वाले हैं वो देवबंदियों की एक अक्सरियत है, वो तो शियाओं को मुसलमान ही नहीं मानते। तो सबसे पहले तो आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को नाउजुबिल्ला काफिर करार दे देंगे, क्योंकि वो अहले तशी थे। ये फैक्ट तो आप नहीं छुपा सकते ना। तो खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम करें। पाकिस्तान पहले ही नफरतों की वजह से 90 में हमने देखा कि शिया डॉक्टर्स मारे गए, सुन्नी इंजीनियर्स मारे गए, एक तरफ इमाम बारगाहों पे हमले हुए तो दूसरी तरफ जो है वो तरावी पढ़ने वाले सुन्नियों पर हमले हुए। पारा चनार में और गिलगित बल्तिस्तान में जनरल जिया के दौर में कत्लेआम हुआ। अफगान तालिबान ने बामियान में कत्लेआम किया। और ये सिर्फ मुसलमानों की मजहबी गवर्नमेंट नहीं जिन्होंने एक दूसरे का कत्लेआम किया। इसी तरह दाइश ने जिस तरह शिया और दूसरे लोगों को मारा, आप यूरोप में भी देख लें कि खाली प्रोटेस्टेंट और जो मजहबी जंगें हुई हैं 17वीं सेंचुरी में, तकरीबन 1618 से लेकर 1648 तक 30 साल जो जंग हुई है उसमें 30 से 80 लाख के करीब लोग मारे गए मजहब के नाम पर। तो जब परवेज खुद भाई कहते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, तो उससे मुराद ये है कि उनकी ये मजहबी आइडियोलॉजी नहीं है, जो मजहबी आइडियोलॉजी जो है हम यहाँ पर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में देखते हैं। जरूरत इस अम्र की है कि हम तारीख के तल्ख तजर्बात से सीखें और पाकिस्तान को एक ऐसी जदीद रियासत बनाएं जहां पर रियासत के तमाम शहरियों का बराबर का दर्जा हो और किसी को भी मजहब, फिरके, जबान की बुनियाद पर हम तासुब का शिकार नहीं बनाएं।